الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب اور شب معراج کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں شب برات اور شب قدر بھی نصیب فرما۔ ہمیں ان آنے والے تمام بابرکت مہینوں، ان کے بڑے دنوں اور بڑی راتوں کا احترام کرنے، ان میں خوب عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو تحریک سنی دعوت اسلامی اور بالخصوص شاخ بھاونگر کی جانب سے شب معراج کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی محبوب کی معراج منانے والوں میں شامل فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
یقیناً یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر سے یہ مبارک رات عطا فرمائی، ورنہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو شب معراج میں 2019 اور 2020 میں ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے، اس شب معراج کے آنے سے پہلے ان میں سے نہ جانے کتنے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں ایک اندیکھے، انچھوئے، انجانچے پرکھے دشمن نے پوری دنیا میں جو تباہی اور بربادی مچائی ہے، اس کا ہم نے اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کورونا وائرس کی شکل کیسی ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، وہ دکھتا کیسا ہے، آج تک کوئی بھی یہ بتا نہیں سکا ہے۔ یہاں تک ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کورونا ہو جائے انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کورونا ہو چکا ہے، یعنی کوئی ایسے سمپٹمز بھی ہمیشہ ہر مریض سے ظاہر نہیں ہوتے کہ اس کو پتہ چلے یا اندازہ ہو کہ میں اس وائرس کی چپیٹ میں آ چکا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اس ایک اندیکھے انچھوئے دشمن نے کروڑوں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لیا اور لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اور آپ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو یقیناً اس میں اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ بلکہ اس وقت پورے ہندوستان میں میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں، میں اپنی قوم کے جوانوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہتا ہوں، اے میری قوم کے جوان، کیا وقت نہیں آیا کہ تو رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ تو انٹرنیٹ کی برائیوں سے توبہ کر لے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رب سے صلح کر لے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ تو شریعت اور سنت کا پابند بن جا؟ کیا وقت نہیں آیا کہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکی کے راستے کا مسافر بنا لے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے اٹھے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی قبریں کھدی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے نہ جانے کتنوں کی میت کا اعلان سنا ہے، ہمارے واٹس ایپ پر نہ جانے کن کن کے موت کی خبر آئی ہے، ہم نے واٹس ایپ پر نہ جانے کیسے کیسے مناظر دیکھے ہیں۔ ایک باپ جس کے 4 بیٹے ہیں، اگر بوڑھے باپ کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا تو 4 میں سے کوئی ایک بیٹا بھی اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں لگا سکا ہے۔ اگر کسی کے 20-22 سال کے بیٹے کا انتقال ہوا، 65 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا، اپنے مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ ان سارے حالات سے دو چار ہونے کے بعد اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو یاد رکھنا مسلمانوں، اس میں WHO کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سینیٹائزر کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ماسک کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بار بار ہاتھ دھونے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کورونا وائرس آیا، لاکھوں کو کھا لیا، ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، تو اس میں کسی کا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں صرف میرے رب کا کرم ہے۔ جو گلی کوچوں میں آوارہ گردی کر رہے تھے انہیں کورونا نہیں ہوا، اور جو بند کمروں میں تھے وہ کورونا کی زد میں آ گئے ہیں۔ آپ نے سنا کہ نہیں سنا ایسا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بیٹا کہتا ہے کہ ابا کہیں آتے جاتے نہیں، مسجد بند ہے تو نماز کے لیے بھی جانا نہیں ہو رہا ہے، اپنے کمرے میں رہتے تھے حضرت، لیکن پتہ نہیں ان کو کورونا کیسے ہو گیا، پتہ نہیں ان کو کیسے ہو گیا۔ نہ دودھ والا آ رہا ہے، نہ نیوز پیپر والا آ رہا ہے، نہ کام والی آتی، کوئی نہیں، نہ گھر کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا، پھر پتہ نہیں ابا کو کیسے کورونا ہو گیا۔ آپ نے ایسے کیسے سنے کہ نہیں سنے میرے بھائی؟ تو اگر ہم کل بھی بچے تھے آج بھی بچے ہیں تو یقین جانو یہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔
تو کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کر لیں؟ وقت نہیں آیا کہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں؟ وقت نہیں آیا کہ ہم داڑیاں منڈانا بند کریں؟ وقت نہیں آیا کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز سن کر اپنے گھروں سے اللہ کے گھر کی طرف نکلیں؟ وقت نہیں آیا کہ ہم انٹرنیٹ کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ کے نزدیک وقت کب آئے گا؟ جب موت کا فرشتہ سرانے آ کر کھڑا ہوگا اور روح کو کھینچ کر نکالنا شروع کرے گا، تب کیا ہم کہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ توبہ کر لوں، تھوڑا سا موقع دے دے کہ داڑھی رکھ لوں، تھوڑا سا رک جا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ تب کیا ہم یہ کہیں گے کہ کالج کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تھا، اے اسرائیل اتنی مہلت دے دے کہ میں نہا لوں، پاک ہو جاؤں؟ کیا بتاؤ موقع ملے گا؟ مہلت ملے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، موت کا فرشتہ جب انبیاء کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو انبیاء کو بھی انفارم نہیں کیا جاتا کہ آپ کی روح نکلنے والی ہے، ہم آپ کی روح کو قبض کرنے آئے ہیں۔ آپ بتا نہیں سکتے کہ ہر نبی کو پہلے سے اطلاع کی گئی ہو، اگر اطلاع کی گئی ہے تو امام الانبیاء کو اطلاع کی گئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آج میں اکیلے نہیں آیا ہوں، موت کا فرشتہ اسرائیل بھی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آنے دو، اجازت نہ ہو تو واپس بھیج دو۔ آقا فرماتے ہیں ملاقات کے لیے آیا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں، محبوب پروردگار کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ بن اجازت کے نہیں آتا۔ آپ کے علاقے کا جو سب سے امیر آدمی ہے، آپ بتائیں جب فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو کیا اس کے دروازے پر دستک دے کر اس سے اجازت لے کر آئے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسے میں مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے بازار میں کوئی چیز بیچا کرتے تھے، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کر، بازار کی رونق کو چھوڑ کر، بالکل آخری چھور پر، آخری کنارے پر جا کر اپنا مال لے کر بیٹھتے تھے۔ وہاں جو کچھ بک جاتا بیچتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، جو نہ بکتا اٹھا کر گھر لے آتے، روز کا یہی معاملہ۔ ان کے پاس جو سامان تھا، ایک دن ایک نوجوان کو اسی چیز کی ضرورت پڑی، پورے بازار میں تلاش کیا، کہیں وہ چیز نہیں ملی۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ اس کونے میں جائیں، ایک دیوانہ ملے گا، ایک بابا ملے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے کام کی چیز مل جائے۔ وہ نوجوان ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس بابا کے پاس گیا، دیکھا تو واقعی اس کی ضرورت کی چیز بابا کے پاس موجود تھی۔ اس نے سودا کیا، سامان لیا اور جانے سے پہلے کہتا ہے بابا ایک بات کہوں، برا نہیں مانیے گا۔ بزرگ نے کہا بتا کیا بات ہے؟ نوجوان کہنے لگا بابا بھری پوری مارکیٹ وہاں ہے، کسٹمر وہاں ہیں، ساری دکانیں وہاں ہیں، گراہکی وہاں ہے، بازار کی بھیڑ بھاڑ وہاں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہو، یہاں کون سا گراہک آئے گا؟ یہاں کون سا کسٹمر آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا؟ یہ تو مجھے چیز مارکیٹ میں ملی نہیں تو مجبوراً میں یہاں آ گیا، ورنہ آپ کے پاس روزانہ کون آتا جاتا ہوگا بھلا بتائیے؟ یہ پورے بازار کو چھوڑ کر یہاں آ کر آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو بوڑھے نے کہا کہ نوجوان میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تو جواب دے گا؟ اس نے کہا بتائیے کیا سوال؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ نوجوان بتا، اگر موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آئے میری روح قبض کرنے کے لیے تو بتا کیا وہ بازار میں ڈھونڈ کر مجھے واپس چلا جائے گا یا یہاں تک بھی وہ آئے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا بابا اس وقت آپ یہاں نہیں، اپنے گھر پر ہوں، آپ لاکھ پہروں میں ہوں، آپ ہزار تالوں میں ہوں، آپ جہاں بھی ہوں گے موت کا فرشتہ آپ
آپ کو ڈھونڈے گا اور آپ کی روح قبض کر کے جائے گا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سن، جب موت کا فرشتہ میری روح نکالنے کے لیے میں زمین کے کسی خطے میں چلا جاؤں میرے پاس آ سکتا ہے، تو مجھے رب کی ذات پر یقین ہے اللہ کی جانب سے وہ فرشتہ جو میرا رزق لے کر آتا ہے، میں زمین پر کہیں بھی ہوں اللہ میرے حصے کی روزی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اسے توکل کہتے ہیں، اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کہتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے اندر یہ صفت پائی نہیں جاتی۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو دیکھا ہے، لاک ڈاؤن میں غریب بھائی اگر امیر بھائی کو فون کرتا تھا تو امیر بھائی غریب بھائی کا فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ غریب بہن نے اگر اپنے دولت مند بھائی کو کال کیا تو بھائی نے اس کا فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھا، سوچا اس کا فون اٹھاؤں گا کہیں 2-4-10,000 مانگ نہ لے، اس کا فون اٹھاؤں گا کہیں یہ نہ کہے کہ بیٹے کو کورونا ہو گیا، کہیں یہ نہ کہے کہ بجلی کا بل بھرنا ہے بھائی مدد کر دے، گھر کا کرایہ دینا ہے بھائی مدد کر دے، راشن ختم ہو گیا بھائی مدد کر دے۔ تو غریبوں نے امیروں کے دروازوں پر دستک دی، لیکن امیروں نے ان کی مدد کی کوشش نہیں کی۔ اللہ ماشاءاللہ آپ کے شہر میں، میں نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، الحمدللہ آپ کے شہر کے تعلق سے مجھے معلوم ہے آپ کے شہر میں تو بہت سے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو غریبوں کو راشن دینے کے لیے صرف ماہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے بلکہ پورے سال غریبوں کو راشن دیا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ایک لقمہ کھلایا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کتنا دے گا آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے میرا رب آپ کو کتنا عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رزق دینے والا فرشتہ ہمیں تلاش کر کے ہمارا رزق دے کر جاتا ہے تو موت کا فرشتہ بھی ہمیں تلاش کر کے ہماری روح قبض کر کے جاتا ہے۔ اگر ایسے میں ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تو یقیناً یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہمیں 2019 میں شب معراج مل گئی تھی، ہمیں 2020 میں بھی شب معراج مل گئی، ہمیں 2021 میں بھی یہ مبارک شب مل گئی، 2020 میں بھی یہ رات آئے گی، 23 میں بھی آئے گی، 24 میں بھی آئے گی، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ رات ملے گی کہ نہیں ملے گی ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو جب یہ رات مل گئی تو کیوں نہ اس رات کا صحیح استعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں ابھی آپ مجھ سے پیشتر ماہ رجب کے فضائل سن رہے تھے، ابھی جو ترتیب وار مہینے آئیں گے، ماہ رجب کے بعد شعبان، ماہ رمضان، ان تینوں مہینوں میں رب نے ایک ایک رات کو رکھ دیا ہے۔ ان تینوں مہینے شب معراج، شب برات، شب قدر، جانتے یہ بڑی بڑی راتیں مولا کیوں عطا کرتا ہے؟ یہ بڑی بڑی راتیں میرا کریم اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے تو سال بھر جاگ کر میری عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو پورے مہینے شب بیداری نہیں کر سکتا ہے، تو ہر رات اٹھ اٹھ کے تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو دنیا میں ایسا الجھ کر رہ گیا ہے، تو چند پیسوں کے لیے دنیا میں اتنی بھاگ دوڑ اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ پورے سال شب بیداری تیرے لیے ممکن نہیں ہے، پورے مہینے جاگنا تیرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو رب تبارک تعالیٰ سال میں ایسی کچھ بڑی بڑی راتیں دے دیتا ہے کہ میرے بندے تو سال بھر نہیں جاگ سکتا، لیکن ان راتوں میں بھی اگر تو جاگ لے گا تو انہی راتوں کو جاگنے کے عوض میں تجھے سال بھر کی ہر رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اچھا ہم اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ ایک، اللہ اس میں زیرو بڑھا کے ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے۔ ایک دیا تھا، زیرو کا اضافہ کر کے رب نے ریٹرن کر دیا، تو زیرو کا اضافہ ہوا تو ایک کا کتنا بنا؟ 10 بن گیا۔ پھر 2 دیا، اس میں زیرو کا اضافہ ہو گیا، کتنا بنا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں اسی طرح ایک رات عبادت کرو، میرا کریم ایک رات کی عبادت کا ثواب نہیں 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں لیلۃ القدر کی بات کرتا ہوں، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں پھر بھی جو لوگ نہ کر سکیں
ظاہر ہے کہ ان سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہے. میں سنیوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ جانتے اس وقت زمین پر مسلمان کہلانے والے بہت سے فرقے ہیں, بہت سے. وہ تمام کے تمام فرقے شب معراج مناتے نظر نہیں آتے, شب برات مناتے نظر نہیں آتے. یہ مناتے ہیں تو ہم خوش عقیدہ سنی مناتے ہیں, اور جانتے ہو ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ شب معراج کا, سفر معراج کا انکار کرنا ابو جہل کا کام ہے, اور سفر معراج کو تسلیم کرنا صدیق اکبر کا کام ہے. تو جو ابو جہل کے نقش قدم پر ہیں وہ آج بھی نہیں مانتے, اور جو ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں وہ معراج کو بھی مانتے ہیں, معراج کو بھی. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہاں عقیدہ کلیئر ہو گیا. اور یہ بھی سن لیں, جو ابو جہل کے ماننے والے ہیں قیامت میں ابو جہل کے ساتھ اٹھیں گے, اور جو صدیق اکبر کے عقیدے, ان کے مسلک, ان کے مذہب پر ہیں, وہ قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. صدیق اکبر. اچھا, ابو جہل کا پرابلم یہ تھا, ابو جہل کا مسئلہ یہ تھا, ابو جہل نے قرآن پڑھا نہیں تھا, ابو جہل نے بخاری مسلم پڑھا نہیں تھا, ابو جہل کی نظر سے ترمذی, ابو داؤد شریف, مشکات شریف گزری نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہی نہیں تھی. پورا قرآن بھی اس وقت مکمل نہیں ہوا تھا, اور جتنا بھی آیا تھا وہ کتاب کی شکل میں بھی موجود نہیں تھا. تو ابو جہل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان ساری چیزوں سے محروم تھا. لیکن جو آج مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور معراج کو نہیں مانتے ہیں, ان کے سامنے تو قرآن بھی موجود ہے, بخاری بھی موجود ہے, مسلم بھی موجود ہے, ابو داؤد بھی موجود ہے, ترمذی بھی موجود ہے. ارے بزرگان دین کی سفر معراج پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں جو دلائل کی انبار کی روشنی میں لکھی گئی. لیکن وہ سب پڑھنے کے بعد بھی اگر نبی کے معراج کو یہ نہیں مانتے ہیں تو مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو اور نبی کی معراج کا منکر ہو, وہ گویا ابو جہل سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اس نے تو وہ سب پڑھا نہیں تھا. اچھا, ابو جہل نے تو نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, یہ تو کلمہ پڑھ کر انکار کرتے ہیں. یہ کتنے بدترین لوگ ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھ کر بھی انکار. اور جانتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے جب قرآن مقدس میں سفر معراج کا ذکر کیا تو سب سے پہلے رب نے فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات. یہ نہیں کہا رحمان ہے وہ ذات, رحیم ہے وہ ذات, ستار ہے وہ ذات, غفار ہے وہ ذات, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات. اب یہ کیوں؟ یہ منکرین کی زبانوں پر تالے لگانے کے لیے کہ ظالموں, جو سفر معراج پر گیا تم کو اس سے پرابلم ہے, لیکن اللہ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. جو معراج کے سفر پر گیا تکلیف تمہیں اس سے ہے, لیکن جو لے کر گیا اس سے تو تکلیف نہیں ہے. تم اس پر عیب لگاتے ہو جو میرا محبوب ہے, لیکن جو رب ہے اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ وہ جھوٹ سے پاک ہے, ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہے, ہر طرح کے نقص سے پاک ہے. اللہ پاک ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات. اے لوگوں, اگر تم ایمان والے ہو تو جانے والے کو نہ دیکھو, لے جانے والے کو دیکھ لو. اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محبوب کو بلایا, بلکہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے ساتھ. اللہ فرماتا ہم لینے آئے ہیں, اللہ خود لے کر گیا. اب آپ دیکھیں, میں یہاں مثال دیتا ہوں, اللہ ایسی مثالوں سے پاک ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آنے والا گیسٹ جیسا ہو, آنے والا مہمان جیسا ہو, اس کے خیر مقدم کی, ویلکم کی تیاری بھی اسی انداز میں ہوتی ہے نا, اسی انداز میں. مان لیجئے میں اگزامپل دیتا ہوں, میں آ رہا ہوں بھاؤ نگر, تو مجھے لینے کے لیے ہمارے ذمہ دار جو ہیں انہوں نے کسی مبلغ کو بھیج دیا کہ بھائی امار صاحب آپ جائیے, صادق رضوی صاحب آ رہے ہیں ان کو لے آئیے, زاہد بھائی آپ چلے جائیے, غالب بھائی آپ چلے جائیے, شفیع بھائی آپ چلے جائیے, ایئرپورٹ سے لے لیجئے, بس سٹاپ سے لے لیجئے, اسٹیشن سے لے لیجئے, لے آئیے. لیکن اب بتائیے, اگر میری جگہ پر امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں تو پھر کسی مبلغ کو بھیجیں گے کہ ذمہ دار جائے گا؟ جی, تب کسی مبلغ کو تو نہیں بھیجا جائے گا, کسی بچے کو تو نہیں بھیجا جائے گا.
کہیں گے حضرت آ رہے ہیں تو میں خود جاؤں گا حضرت کو ریسیو کرنے کے لیے. اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مہمان جیسا ہوتا ہے اس کو ریسیو کرنے کی، ویلکم کرنے کی تیاری اور انتظام بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اب اگر میں آیا تو ممکن ہے کہ مجھے بائک بھیج کر بلا لیا جائے، لیکن حضرت آئیں گے تو بائک بھیجی جائے گی کہ جاؤ تم حضرت کو بائک پہ بٹھا کر لے آؤ. ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اب جانتے جب محبوب کو بلانا تھا تو رب نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل جا تو لے کر آ، بلکہ رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے ساتھ. یعنی اللہ خود محبوب کو لے گیا. اللہ خود، یعنی جبرائیل تو جا لے کر آ، بلکہ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جانے والے سے اگر تمہیں تکلیف ہے، اگر جانے والے کو جانے والا اور صاحب اختیار نہیں مانتے تو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو. اللہ فرماتا ہے جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو دیکھ لے. ابو جہل نے جانے والے کو دیکھا تھا، نہیں مانا. ابو لہب نے جانے والے کو دیکھا تھا، نہیں مانا. اور صدیق اکبر نے، یہ بھی سن لو، صدیق اکبر نے صرف لے جانے والے کو نہیں دیکھا، جانے والے کو دیکھا اور کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں بن ان سے پوچھے گواہی دیتا ہوں کہ وہ گئے. بن ان سے پوچھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے. آج بھی لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں معراج ہوئی تو تھی، لیکن خواب میں معراج کرائی گئی تھی. خواب میں یعنی سو رہے تھے اور پھر اس نیند میں ان کو یہ سارا سفر کرا دیا گیا. کسی نے کہا کہ نہیں، نیند میں نہیں، روحانی معراج کرائی گئی، روحانی. اور ہم سنیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ جسمانی معراج تھی. اس کی وجہ کہ اگر یہ بات خواب کی ہوتی، توجہ دیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو ابو جہل انکار کرتا، ابو لہب عتبہ شیبہ انکار کرتے. انکار کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. میں آپ کے بھاؤنگر میں صبح 9 ساڑھے 9 بجے پہنچ گیا. اب اگر میں کہوں کہ ظہر کی نماز کے بعد میں سویا تھا اور میں نے اچانک دیکھا کہ میں خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، پھر خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوا تو صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوا میں نے اپنے آپ کو دیکھا، پھر زمزم پی کے میں مدینہ شریف پہنچ گیا. اگر میں یہ بیان کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ یار ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں گے آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بڑا مبارک خواب ہے. کیونکہ خواب میں آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے؟ کوئی اعتراض؟ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، میں آپ کو بتاؤں. حجاج بن یوسف نے ایک چرواہے سے پوچھا تھا کہ چرواہے بتا، اس عنوان سے ہٹ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، بات سونے کی اور خواب کی آئی. حجاج بن یوسف نے چرواہے سے کہا جو 4 بکریوں کا مالک تھا، اس سے پوچھا کہ چرواہے بتا تیری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو چرواہے نے کہا اے وقت کے بادشاہ، تو نے پوچھ لیا ہے تو سن، آدھی زندگی میری تیری طرح گزر رہی ہے اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. آدھی زندگی تیری طرح اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر. اب چرواہے سے اس جواب کی توقع نہیں تھی. جیسے سنا تو تیور بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا کہ ایک چرواہا بادشاہ وقت کا مقابلہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آدھی آپ کی طرح اور آدھی آپ سے بہتر. کہا کہ جو تو نے کہا ہے نا اس کو جسٹیفائی کر، اس کو ثابت کر. اگر تو اس کو ثابت نہیں کر سکا تو یاد رکھنا تیری گردن مروا دوں گا. اب وہ لکڑ آ رہا، وہ چرواہا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سنیں، رات کو دن بھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ سوتے ہیں، میں بھی دن بھر کا تھکا ماندہ رات کو سوتا ہوں. اب بتائیے جب آپ سو جاتے ہیں تو حالت نیند میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے آپ مالک ہیں، آپ کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کا کیا رعب و دبدبہ ہوتا ہے، آپ کو کچھ پتا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. لکو چرواہا کہتا ہے میرا بھی یہی حال ہے. جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کتنا غریب آدمی ہوں، میرا مکان کیسا ہے، میری حالت کیسی ہے، مجھے بھی پتا نہیں ہوتا. تو اس میں ہم دونوں سملر ہیں، برابر ہیں. تو یہ آدھی زندگی تو تیری طرح گزر رہی ہے میری، اور یہ 2 آدھی تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. سن،
رات سو کر اٹھنے کے بعد جب تو دربار میں پہنچتا ہے تو سینکڑوں مقدمے تیرے سامنے ہوتے ہیں, سینکڑوں معاملات تیرے سامنے ہوتے ہیں, میٹنگ کرتا ہے, جنگی تدبیریں ہوتی ہیں, وزیروں سے رائے مشورے ہوتے ہیں, کہیں نئی جگہ حملہ کرنا ہے, کہیں نئی جگہ سے بادشاہ حملے کی تیاری کر رہا ہے, ان ساری چیزوں میں تو الجھ جاتا ہے. اور میں جب رات کو سو کر اٹھتا ہوں تو سوائے 4 بکریوں کے کوئی اور ٹینشن ہی نہیں ہوتا, کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہوتا, کوئی اور بکھیڑا ہی نہیں ہوتا. تو یہ آدھی زندگی تو میری تجھ سے بہتر ہی گزر رہی ہے. بہتر. تو خواب میں اگر کوئی کہے میں امریکہ چلا گیا, میں لندن چلا گیا, میں سوئٹزرلینڈ چلا گیا, میں مکے مدینے چلا گیا, تو کوئی کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی کہے گا نہیں. خواب میں آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, کسی کو اس سے اعتراض و انکار نہیں. اگر میرے نبی نے فرمایا ہوتا کہ یہ سفر معراج میں نے خواب میں دیکھا ہے, یہ سفر میں نے خواب میں کیا, ابو جہل کیا انکار کرتا, ابو لہب کیا انکار کرتا, عتبہ شیبہ کیا انکار کرتے, ہر کوئی کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو نے تو اتنا ہی کیا, ہم تو اور کر چکے ہیں. تو خواب کی بات ہوتی تو کوئی انکار نہ کرتا. ان کا انکار یہ بتاتا ہے کہ یہ سفر معراج کا دعویٰ یہ خواب کا نہیں حقیقت کا تھا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ خواب میں نہیں ہے, حقیقت میں ہے. اور یہی وجہ کہ ان لوگوں نے انکار کیا تھا اور صدیق اکبر نے اس کو تسلیم کیا تھا, آپ نے اس کا اقرار کیا تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ جانتے ہیں 26 رجب کی تاریخ تھی. آقا معمول کے مطابق صبح کو اٹھتے ہیں اور تبلیغ دین کے لیے مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں. نبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور راستے میں آپ کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں, آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں. کوئی دیوانہ کہہ کے بلاتا ہے, کوئی پاگل کہہ کے بلاتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے, کوئی فبتیاں کستا ہے. دن بھر میرے آقا دین کی تبلیغ فرماتے رہے, لیکن کوئی آج کے دن ایک بھی ایسا نہیں تھا جو میرے نبی کی بات کو سنتا, آقا کے پاس آ کر بیٹھتا, نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا. میرے آقا دن بھر تبلیغ کرنے کے بعد شام کو جب تھکے ماندے لوٹتے ہیں, آپ دیکھیں آقا اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے, اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. چچا جناب ابو طالب کی بیٹی مولا کائنات کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر آقا تشریف لے گئے. دن بھر کے تھکے تھے, آقا بستر پر لیٹتے ہیں, آپ کا لیٹنا تھا کہ آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا حضور کسی رات سوتے نہیں ہیں بلکہ پوری رات آقا عبادت فرماتے ہیں. آپ کے پائے ناز میں ورم پڑ جاتے ہیں لیکن نبی سوتے نہیں. اللہ خود فرماتا ہے محبوب کچھ دیر آرام کر لو, لیکن آقا آرام نہیں کرتے. لیکن آج جب معراج ہونے والی ہے آقا آرام سے سو رہے ہیں. اللہ اکبر. ذہن میں سوال پیدا ہوا, اے میرے آقا آپ تو کسی رات سوتے نہیں ہیں, آج کی رات آخر آپ کیوں سو گئے؟ تو جواب ملے گا اے میری قیامت تک آنے والے امتیوں سن لو, ہر رات میں جاگتا تھا اپنے مولا کو منانے کے لیے, لیکن میں جانتا تھا آج وہ رات آئی ہے جب مولا مجھے منانے والا ہے, جب اللہ مجھے راضی کرنے والا ہے, اس لیے میں آرام سے سو گیا. آقا سو رہی ہیں, ام ہانی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر گھر کا پہرا دے رہی ہیں, کہیں کسی کافر کو پتہ نہ چل جائے حضور میرے گھر میں ہیں, کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. آپ گھر کے باہر تلوار لے کر پہرا دے رہی ہیں. وہاں رب تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ تیار کرو. اے جبرائیل تم جنت سے براق کو لے لو اور جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. اے جبرائیل جاؤ محبوب کو لے کر آؤ. اور رب نے فرمایا کہ جبرائیل محبوب سے کہہ دو اے محبوب یہاں زمین پر تیری باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے, اور آسمانوں پر آ کر آج کی رات تو دیکھ لے ہر فرشتہ تجھ پر جان چھڑکنے والا ہے. اے محبوب لوگ تیرے راستے میں پتھر بچھاتے ہیں, آسمانوں پر آ کر دیکھ لے جنت فرشتے ہاتھوں میں جنت کے پھول لے کر حاضر ہیں تیرے قدموں میں ڈالنے کے لیے. اے محبوب زمین پر تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا اور جہاں آسمان کے فرشتے تجھ پر اپنی جان چھڑکتے ہیں. آقا کو لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ تھے, براق سواری کے طور پر آپ کے ساتھ تھا. جبرائیل علیہ السلام گھر کی چھت کو شک کرتے ہیں اور اس راستے سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں صوفیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر. اور فرمایا گیا ایک پر اگر وہ پھیلا دیں
تو आपका वो एक पर मशरिक से मगरिब तक पहुंच जाए। इतना बड़ा पर, लेकिन जिब्राइल आज घर की छत को शक करके नबी की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 600 पर रखने वाला जिब्राइल उस मामूली से सुराख से उस छत के एक दर्रे से कैसे दाखिल हुआ? जिब्राइल का वो आना ये बताता है कि बड़ों की बारगाह में जाओ तो बड़े बनकर मत जाया करो, छोटे बनकर जाया करो। 600 पर खोल के जिब्राइल नहीं आए, सब समेट लिया, नम कर दब कर नबी की खिदमत में हाजिर हुए और बता दिया, ऐ कयामत तक आने वाले मुसलमानों, जब भी किसी बड़े के पास जाना, तुम कितने भी बड़े हो, अगर उनसे बरकत हासिल करना है तो बड़े बनकर मत जाना, छोटे बनकर जाना। वो चाहे जमीन के ऊपर बड़े हो, चाहे वो जमीन के अंदर बड़े हो, बड़े तो बड़े ही होते हैं ना। तो मज़ारात औलिया पर भी जाओ तो छोटे मंगते बनकर जाओ, और जमीन के ऊपर जो उलमा हैं, मशाइख हैं, अकाबरीन हैं, सादात हैं, आपके पीर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जाओ तो अकड़ कर ना जाओ, बल्कि दब कर नम कर जाओ कि इंशाअल्लाह। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह महबूब को जगाऊं तो जगाऊं कैसे, तेरा पैगाम सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। अब देखे घर की छत शक हो गई, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आवाज नहीं, नबी की नींद में कोई खलल नहीं, कोई खलल नहीं। अर्ज करते, आका कैसे जगाऊं? रब ने फरमाया, जिब्राइल अपने काफूरी लबों को महबूब के तलवों से लगा दो, महबूब के तलवों को चूम लो जिब्राइल। जब नूर से नूर मिलेगा, उस ठंडक से महबूब की आंख खुलेगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने होठों को नबी के तलवों से लगा दिया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज अगर हम आका के नाम पर अपना अंगूठा चूमते हैं, इस पर लोग कहते कहां लिखा हुआ है, कहां से साबित है? मैं कहता हूं अपना ही अंगूठा हम हुजूर के नाम पर चूमे। हम पर फतवे लगाते हो, वहां जिब्राइल ने हुजूर के तलवों को चूमा था, उन पर भी बताओ फतवा लगाओगे? उन पर भी कोई एतराज करेगा? और याद रखें कि अल्लाह का फरिश्ता अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, करता वही है जिसका अल्लाह हुक्म अता फरमाता है। जब जिब्राइल का नबी के तलवों को चूमना जायज, तो हुजूर का नाम सुनकर हमारा अंगूठा चूमना भी जायज है। कोई एतराज करे तो करने दो, बल्कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मौका नहीं, वरना मैं आपको बताता कि सबसे पहले अंगूठा बरेली में नहीं चूमा गया है, जन्नत में चूमा गया है। सबसे पहले अंगूठा आज के सुन्नियों ने नहीं चूमा, तमाम अंबिया के बाप आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था, सबसे पहला अंगूठा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लब लगाए, हुजूर की आंख खुली, पैगाम सुनाया कि आका अल्लाह तबारक ताला ने आपको बुलाया है, आपको लेकर चलना है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उठा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आए, बाहर बुराक बंधा था। उसके बाद हरम शरीफ में आए। आज भी जिन लोगों ने हज या उम्रा किया है वो जानते हैं कि उम्मे हानी का मकान बिल्कुल खाने काबा के करीब है, बिल्कुल खाने काबा के करीब। वहां अब भी निशानी ऐसी मौजूद है जो जानकार लोग पहचान लेते कि यही वो जगह है जहां पर बुराक को बांधा गया था, यही वो जगह है जहां आका आराम फरमाते। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने को शक किया, मेरे सीने को चाक किया, मेरे दिल को निकाला गया, उसे आबे जमजम से धोया गया। उसके बाद मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप फरमाते हैं कि मेरे दिल को दोबारा सीने में उसकी जगह पर रखा गया और नूर और हिकमत को उसके अंदर भरा गया, फिर सीने को पहले की तरह मुकम्मल किया गया। अब यहां पर रोक कर एक बात अर्ज करना चाहूंगा, वो लोग कहां हैं जो कहते हैं कि माज़अल्लाह हम नबी की तरह हैं और नबी हमारी तरह हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जरा बताओ तो सही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी की ओपन हार्ट सर्जरी कर दी है, आपके दिल को निकाल लिया है,
آب زمزم سے دھویا ہے اور دوبارہ سینے میں رکھ دیا، نہ خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، نہ حضور کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اور نہ کہیں آقا کی آواز و چیخ اور درد و پکار ظاہر ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا اس کو روایت کرتے ہیں اور خود فرماتے جبرائیل یہ کر رہے تھے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج ایک دانت بھی نکالنا ہو تو پہلے اس کو سن کیا جاتا ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ بنا اس کو انجیکشن دیے نکالنا محال، یہاں بنا کسی چیز کے حضور کا دل نکالا گیا۔ دل، وہ لوگ جو کہتے ہم نبی کی طرح اور نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، میں انہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آؤ، میرے آقا کے دل مبارک کو زندگی میں 3 مرتبہ نکالا گیا ہے۔ ایک جب 2 سال کی عمر تھی تب، ایک اعلان نبوت سے پہلے، ایک سفر معراج سے پہلے، 3 مرتبہ یہ کام کیا گیا۔ اگر تم اس نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ، ہم تمہارے ساتھ ایک بار یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تمہیں کوئی انجیکشن نہیں دیا جائے گا، ہم کسی آپریشن تھیٹر میں تمہیں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ کسی میدان میں مجمع تمہارا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، اور لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں ہم تم کو لٹا کر تمہارا سینہ چیریں گے۔ اگر چیخ نہ نکلے، اگر خون نہ نکلے، اگر تیری جان نہ نکلے، ہم تیرے دل کو باہر نکالیں گے، اسے زمزم سے دھوئیں گے اور دوبارہ تیرے سینے میں رکھیں گے۔ اگر تیرا دل دھڑکنا شروع کر دے تو اٹھ کر کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دے۔ ہم سنی وعدہ کرتے ہیں کہ مان لیں گے واقعی تیرا دعویٰ صحیح ہے، ہم نبی کی طرح اور نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ اور اگر دل کو نکالتے ہی تیری روح بھی نکل جائے تو اپنی نسلوں کو یہ کہہ کے جانا کہ وہ مان لے کہ ہمارا عقیدہ غلط اور سنیوں کا عقیدہ صحیح ہے، نہ ہماری طرح کوئی ہے، نہ نبی کی طرح کوئی ہے، اور نہ ہم نبی کی طرح نہ نبی ہماری طرح ہے۔ تبھی تو بریلی کے کلندر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ارے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو تم یہ مان لینا تمہارا عقیدہ غلط اور ہم سنیوں کا عقیدہ صحیح ہے، کہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد براق پر بٹھایا گیا، اور براق پر بٹھانے کے بعد آج جانتے ہیں سفر معراج کو کئی اینگل سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں عقائد پر گفتگو کروں گا، عقائد پر۔ اور جانتے ہیں جو تمام باطل فرقے ہیں نا، یہ جو حضور کی معراج نہیں مناتے، نہ مانتے، نہ ماننے اور نہ منانے کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ حضور کی معراج پاک سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ثبوت ملتا ہے، اور ان کے باطل نظریوں کی پول کھلتی ہے، ان کے باطل عقائد کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ معراج کو مانو ہی مت تو اپنا عقیدہ محفوظ رہے گا، اگر معراج کو مانو گے تو اپنے عقیدے کی پول کھل جائے گی۔ اس لیے یہ منکر، اور الحمدللہ ہم اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں کہ سفر معراج سے حضور کے سفر معراج سے اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ایک ایک عقیدہ۔ آقا کو براق پر بٹھایا گیا، اس کے بعد براق چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور صوفیہ فرماتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ باتیں ریپیٹ نہ ہو، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا جو مسجد اقصی کے بعد کے سفر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ بدعقیدہ ہے، وہ بددین ہے، لیکن جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار کرے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، تو وہ گمراہ بددین نہیں ہوگا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ حضور کے سفر کا نہیں قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا۔ حضور کو بٹھایا گیا براق پر، اس کے بعد براق چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی خود فرماتے ہیں جہاں نظر پڑتی تھی وہاں براق کے قدم پڑتے تھے۔ آپ جانتے براق یہ بنا ہے برق سے، برق کا مطلب ہے بجلی، کیا ہے؟ لائٹننگ، تھنڈر، بجلی، نور، اس کی جمع ہے، برق کی جمع ہے براق۔ اب آپ سوچیں ایک لائٹ کتنی پاورفل ہوتی ہے، ایک لائٹ کتنی پاورفل ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں یہ لائٹ، یہ روشنی ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتی ہے۔
सूरज की शुआएं जो जमीन पर पड़ती हैं, सूरज निकलता कितनी दूरी पर है आप बताइए, और निकलने के बाद उसकी शुआओं को जमीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है बिजली की, और यहां बर्क नहीं है कि बर्क पर सवार किया गया, बुराक पर सवार किया गया, बर्क की जमा पर। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो जो नबी के नूर का इनकार करते हैं, मैं कहता हूं जरा वो साबित करें किसी इंसान को बिजली पर सवार किया जा सकता है? किसी इंसान को क्या बिजली पर, बर्क पर सवार किया जा सकता है? मेराज की रात बिजलियों की लगाम नूर वाले आका के हाथ में थी, बुराक पर सवार थे, लगाम हाथ में, और बुराक की रफ्तार क्या थी? नबी फरमाते जहां नजर पड़ती वहां कदम पड़ते थे, वहां कदम। और कमाल तो देखें, मेरे आका फरमाते जब मैं बुराक पर सवार होकर चला जा रहा था, मैंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। समझे नहीं आप? अरे मैं बता रहा हूं, नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले, अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, और वो भी हुजूर फरमाते हैं कि हालत कयाम में थे। आप तवज्जो दें तो बात समझ में आएगी। हुजूर फरमाते हालत कयाम में, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बुराक की रफ्तार कितनी, और उस पर भी नबी सवार, और फरमाते मैंने नीचे देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो दें आप, कब्र में नमाज, वो भी हालत कयाम में। अब बताइए, कयाम में नजर सजदे की जगह होती है या आसमान की तरफ होती है? कहां होती है? तो कैसे पता कि ये मूसा है? जब नजर नीची, सर नीचे, और इससे पहले कहीं एक हदीस दिखाओ कि हुजूर की मुलाकात मूसा से पहले कभी हुई हो। कैसे पता कि ये मूसा है? 1,24,000 40,000 कमोबेश अंबिया में कोई भी हो सकता था, कोई वली भी हो सकता था, कोई शहीद भी हो सकता था, कोई नेक बंदा हो सकता था। ये एग्जैक्ट मूसा हैं। ये कैसे पता चला? और मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा ऊपर नहीं था, नीचे की जानिब था, और इतनी ऊंचाई से, इतनी तेजी से वो नमाज ही पढ़ रहे थे। हुजूर को कैसे पता चला? तो अहले सुन्नत का ये अकीदा क्लियर हुआ, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। और जिब्राइल ने ये नहीं कहा ये मूसा है, ये नहीं कहा। हुजूर खुद फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो नमाज पढ़ रहे थे। इससे ये भी क्लियर हो गया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। वो और होंगे, पता नहीं किन अंधेरों में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, पता नहीं किन अंधेरे कमरों में बैठकर ये बुखारी मुस्लिम पढ़ते हैं। ये जो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की रिवायत बयान करता हूं, ये मुस्लिम शरीफ से है। इसको पढ़ने के बाद भी कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अरे मुसलमानों, तुम मेरे नबी का कलमा, इमामुल अंबिया का कलमा पढ़कर ये अकीदा रखो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उस वक्त रुखसत हुए कितने साल हुए थे? सूफिया लिखते 2500 साल हो चुके थे। समझे नहीं आप? अरे जब मेराज का सफर हुजूर कर रहे थे तो 2500 साल हो गए थे मूसा को कब्र में। 2500 साल में जब कब्र की मिट्टी मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को ना खा सकी, तो जिनके सदक़े में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता किया, कलीमुल्लाह बनाया है, क्या बताइए उस इमामुल अंबिया के जिस्म को कब्र की मिट्टी खा सकती है? मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। अब कमाल देखो, हुजूर फरमाते मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां पहुंचा तो देखा सारे अंबिया सफ लगाकर खड़े हैं। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत काम नहीं आने वाली, आपको भी साथ देना पड़ेगा। मैं अकीदे की बात कर रहा हूं, सुनो अकीदे की बात। आका फरमाते कब्र में देखा मूसा अलैहिस्सलाम, फिर जब मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा तो सारे नबी सफ लगाकर खड़े थे, उन्हीं सफों में हजरत मूसा भी थे। हजरत मूसा, अब मेरे नबी की सवारी का आलम कितनी तेजी से जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम उससे पहले ही पहुंच गए मस्जिद अक्सा में। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम उससे पहले कैसे पहुंच गए? और ये भी सुनो सुन्नियों, नमाज में सलाम
قیام میں نہیں پھیرا جاتا، قاعدے میں پھیرا جاتا ہے۔ تو نبی نے دیکھا قیام میں، پھر آقا آگے بڑھ گئے، تو آقا کے آگے بڑھنے کے بعد موسیٰ نے رکوع تو کیا ہوگا نا، پھر سجدہ بھی کیا ہوگا نا، پھر قاعدہ بھی کیا ہوگا نا، اور سب کچھ پڑھا بھی ہوگا نا، پھر یہ سب کچھ کر کے نماز کمپلیٹ کر کے وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو کیسے پہنچ گئے؟ تو یہاں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی بھی بیان، علامہ جلال الدین سیوطی بھی بیان کرتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ جو قبر میں تھے وہ اور تھے، اور جو یہاں پہنچ گئے وہ اور تھے۔ اور صرف یہی نہیں سنیوں، نبی فرماتے جب آسمانوں سے گزرا تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ موجود تھے۔ چھٹے آسمان پر یہ ایک ہی تھے جو جگہ بدل رہے تھے کہ یہ الگ الگ تھے؟ بھلا بتائیے، یہ ایک ہی تھے جو الگ الگ جگہوں پر تیزی سے آگے بڑھ کر پہنچ رہے تھے؟ نہیں، ماننا پڑے گا سنیوں، وہ الگ الگ موسیٰ وہ کاپی نہیں تھی، ایک ہی تھے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ایک وقت میں کئی مقامات پر پہنچ سکتے ہیں۔ موسیٰ یہاں بھی تھے، وہاں بھی تھے اور وہاں بھی تھے، اور بھاگ دوڑ کی کوئی ضرورت نہیں، بیک وقت سب جگہ موجود تھے، بیک وقت موجود تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی دلیل۔ آقا فرماتے جب میں وہاں پہنچا، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، سارے انبیاء نے صفیں درست کی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جا کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام بھی موجود، میرے نبی کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی موجود، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود، سارے انبیاء، لیکن امامت کے مصلی پر کھڑا کیا گیا تو امام الانبیاء کو کھڑا کیا گیا، میرے نبی کو۔ پھر میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر علماء فرماتے فقہ کا مسئلہ یہ ہے، اب دیکھیں آپ سارے کے سارے یہاں ہو عام لوگوں میں، اور میرے جیسا کوئی پہنچ جائے تو لوگ کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، غلط تو نہیں ہے؟ لوگ کہیں گے کہ آپ ہم سب میں بہتر آپ پڑھا دیجئے۔ اگر میرے ساتھ میں کوئی مفتی صاحب آ جائے تو ہم کہیں گے مفتی صاحب آپ پڑھا دیجئے، لیکن جہاں سارے علماء موجود ہوں وہاں کون پڑھائے؟ بتائیے، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے انبیاء، اب یہاں کون پڑھائے؟ مسئلہ تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے بتا دیا کہ جب سارے انبیاء ایک جگہ پر موجود ہیں تو یہاں پر امام وہ بنے گا جو سارے انبیاء میں سب سے افضل ہوگا، سب سے بہتر ہوگا۔ اچھا، یہاں پر سارے نبیوں نے ان کا انتظار کر کے یہ بتا دیا، نہ ہم ان کی طرح ہیں نہ وہ ہماری طرح ہیں، ورنہ وہ سارے کہتے ہم تو سب پہنچ چکے، وہ ابھی تک آئے نہیں، کوئی بات نہیں، ہم جماعت شروع کرتے ہیں، وہ شامل ہو جائیں گے، ہمارے بیٹے ہی تو ہیں، ہمارے بھائی ہی تو ہیں، ہمارے جیسے ہی تو ہیں، ہمارے بعد ہی تو آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پہلے آگے، ہم انتظار کیوں کریں؟ ایک آنے والا باقی، ہم جماعت شروع کرتے، وہ جب آئیں گے تو شامل۔ سارے نبیوں نے وہاں انتظار کر کے بتا دیا، یقیناً اللہ نے ہم سب کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، ہم سب اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو آنے والا ہے وہ صرف نبی نہیں ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے۔ سب پیچھے کھڑے رہے، حضور کو آگے بڑھا دیا۔ اب میرے آقا نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور خود فرماتے ہر نبی نے خطبہ پڑھا، ہر نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ہر نبی نے جو اسے عزتیں ملی تھی، جو اسے مقام ملا تھا اللہ کی بارگاہ سے اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے میں نے پھر خطبہ پڑھا، میں نے تقریر کی، میں نے ابھی تقریر شروع کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس بس اور نہ کہنا، ہم سب نے لمبی چوڑی گفتگو کی، لیکن اے میرے بیٹے تو نے تو ایک جملے میں ہم سب کی بازی مار لی ہے، ایک جملے میں ہم سب کی بازی مار لی۔ اس کے بعد میرے آقا آسمانوں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، آسمانوں کے، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے براق پر سوار ہو کر، پھر وہاں سے آگے بڑھے،
آسمانوں کی جو ایک دوسرے 2 3 4 7 آسمان فرشتوں کے پر سوار ہو کر گئے. پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کے پر سوار ہو کر گئے, اور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے رف پر سوار ہو کر گئے, معاف کریے سدرۃ المنتہا تک رف پر, اور اس کے بعد کوئی سواری نہیں, میرے آقا خود تشریف لے گئے. اور پھر جب 5 مرحلوں سے آقا گزرے, فرمایا گیا کہ پہلے براق پر, پھر فرشتوں کے پروں پر, پھر جبرائیل کے پر, پھر اس کے بعد رف پر. فرمایا گیا کہ نبی جب خود چلے ہیں جہاں جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑا اور کوئی سواری ساتھ نہ تھی, اس وقت آقا ایک قدم رکھتے تھے تو فرمایا گیا ایک قدم میں جتنا سفر اب تک طے کر کے آئے تھے, ایک قدم میں آقا اتنا دور نکل جاتے تھے. اب تک جتنا سفر کر کے آئے تھے ایک قدم میں اتنی دوری طے کر لیتے تھے, اتنی دوری. اس کے بعد دوسرا قدم, پھر تیسرا قدم. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جب میرے نبی فرشتوں کے پر سوار ہو کر چلے آسمانوں کی طرف, یہاں بڑی پیاری روایت ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا, بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جب پہلے آسمان پر پہنچے, توجہ ہے نا آپ کی, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کا دروازہ بند تھا. جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی, اندر سے داروغہ نے, دربان نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا میں جبرائیل ہوں, دروازہ کھولو. تو فرشتے نے کہا جبرائیل اکیلے آئے ہو یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء بھی میرے ساتھ آئے ہیں, جناب محمد الرسول اللہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دربان نے, فرشتے نے پوچھا جبرائیل اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بلایا ہے. تو فرشتے نے دروازہ کھول دیا. اب جبرائیل علیہ السلام لے کر حضور کو آگے بڑھے. جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند تھا, وہاں بھی یہی سوال جواب کیا گیا, پھر دروازہ کھولا گیا. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند تھا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوا, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو 70,000 فرشتے اور براق لے کر بھیجا تھا. اب جب جبرائیل گئے تھے حضور کو لانے کے لیے تو کیا بتاؤ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا پھر فرشتوں نے یہ دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا؟ جب ساری جنت کو سجایا گیا تھا, حور و غلماں انتظار کر رہے تھے, جب سارا اہتمام آج کی شب محبوب کی آمد کا تھا, تو پھر دروازے بند کیوں تھے؟ دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے تھے. ہر دروازہ آسمان کا بند کیوں کیا گیا تھا؟ تو جانتے ہو فرشتوں نے جان بوجھ کے ان دروازوں پر کنڈی لگا دی تھی, ان دروازوں کو بند کر دیا تھا کہ اگر دروازہ کھلا ہوگا تو محبوب کی سواری تیزی سے گزر جائے گی, ہم ان کا دیدار نہ کر سکیں گے. ہم آسمان پر رہ کر جس نبی کو کبھی مکے میں دیکھا کرتے تھے, کبھی مکے کے بازاروں میں دیکھا کرتے تھے, کبھی طائف کی گلیوں میں دیکھا کرتے تھے, ہم آسمان سے جس کو دیکھا کرتے تھے, تاکا کرتے تھے, آج وہ خود آسمان پر آنے والے ہیں. اگر دروازہ کھلا ہوا وہ تیزی سے گزر جائیں گے, ہم قریب سے زیارت نہیں کر سکیں گے. اس لیے فرشتوں نے دروازے بند کر دیے تھے کہ جب دروازے بند ہوں گے تو سواری کو رکنا پڑے گا, اور جب سواری رکے گی ہم جبرائیل کو سوال جواب میں الجھا کر رکھیں گے, اور جب تک جبرائیل سوال جواب دیتا رہے گا تب تک فرشتوں تم محبوب کے چہرے کی زیارت کر لینا, محبوب کے چہرے ودعا کو دیکھ لینا. گویا فرشتوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا. آج قریب سے ہم دیکھیں گے ان کو, آج اپنی آنکھوں سے ہم جی بھر کے ان کو دیکھیں گے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, تو ان فرشتوں نے اسی لیے دروازوں کو بند کر رکھا تھا. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں یہ صرف محبوب کی معراج کی رات نہیں ہے, اس رات اللہ نے بہت سے لوگوں کو معراج عطا فرمایا ہے. ام ہانی کے مکان میں آقا سو رہے تھے, ام ہانی تلوار لے کر گھر کا پہرا دے رہی تھی, یہ ام ہانی کی معراج تھی. آقا براق پر سوار ہوئے, یہ براق کی معراج تھی. جبرائیل نے نبی کے تلووں کا بوسہ لیا تھا پہلی بار, یہ جبرائیل کی معراج تھی. 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء آقا کے پیچھے کھڑے تھے, یہ ان تمام نبیوں کی معراج تھی. آقا آسمانوں سے گزر رہے تھے اور فرشتے دیکھ رہے تھے, یہ آسمان کے فرشتوں کی معراج تھی. آقا نے لامکہ پر جا کر اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کیا, یہ میرے نبی کی معراج تھی. اور آقا واپس آئے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے, یہ قیامت تک آنے والی امت کی معراج ہے.
हुजूर पहुंचे आसमानों की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर। आपने सुना होगा, मैं वाकयात में नहीं जाता, असल चीज बताता हूं अकीदे के ताल्लुक से। हुजूर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा पर तो जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया। अर्ज किया, आका इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे गया तो मेरा पर जल जाएगा, जल जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ? जिब्राइल तो ठहर गए, मेरे नबी आगे बढ़ गए, हुजूर आगे बढ़ गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं यहां दो बातें अर्ज करता हूं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, जरा बताओ, आज तक सातों आसमानों तक, सिदरतुल मुंतहा तक क्या कोई इंसान गया है? क्या कोई बशर गया? अगर मेरे नबी गए तो इसका मतलब बशर की रसाई तो वहां तक नहीं है। वो जाने वाला बशर नहीं हो सकता है, बल्कि नूर की शक्ल में गया है। ये नूर वालों की दुनिया है, ये फरिश्तों की दुनिया है, वहां बशर का जाना मुहाल। तो जो गया है मेराज की रात वहां तक, वो गोया बशरी शक्ल में नहीं गया, नूरी शक्ल में गया है। जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तो बशर की रसाई है, तो हुजूर वहां तक बशर की शक्ल में गए। उसके आगे जहां बशर नहीं जा सकता, वहां हुजूर गए तो बशर की शक्ल में नहीं, नूर की शक्ल में गए। अब जहां नूर ने भी, अब जहां नूरी फरिश्तों के सरदार ने भी सरेंडर कर दिया और कहा मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो जहां मुसलमानों अब नूर वाला भी नहीं जा सकता, अगर नबी वहां भी चले गए तो पता चला कि अब ना नूर की शक्ल में गए ना बशर की शक्ल में गए, क्योंकि नूर जा सकता तो जिब्राइल भी जा सकता था। अब तो वहां नूर भी नहीं जा सकता, बल्कि आका वहां भी चले गए तो पता चला सिर्फ नबी नूर नहीं है, सिर्फ नबी बशर नहीं है, नबी की कुछ और हकीकतें भी हैं जो आज तक हम और आप जान नहीं सके। यहां नूर बशर के झगड़े में लगे हैं, इस हकीकत को तो तुमने समझा ही नहीं है। जहां नूर की भी रसाई नहीं, बशर की भी रसाई नहीं, नबी वहां भी चले गए तो पता चला कि कोई और पहलू भी छुपा है पर्दे में, कोई और हकीकत भी छुपी है पर्दे में। और ये वही हकीकत है मुसलमानों, 3 दिन 3 रात, हिजरत की रात, हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर साथ थे। आप सोचो, गार में नबी के साथ 3 दिन 3 रात, लेकिन उसी सिद्दीक अकबर से आका फरमाते, अबू बकर बचपन का साथी, जवानी का साथी, हिजरत की रात का साथी, बदर ओहद का साथी, तू इतना करीब है मेरे, लेकिन फिर भी अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अरे जिस हकीकत को अबू बकर सिद्दीक ना जान सके, आज का मौलवी जान लेगा। आज का मौलवी, कभी कभी हम हुजूर की मिलाद के मौके पर बयान करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमें हुजूर की तारीफ से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम जो सुन्नियों हुजूर की तारीफ में मुबालगे से काम लेते हो ना, हद से आगे बढ़ा देते हो, तकलीफ इसमें है। तुम तारीफ करो लेकिन हद के अंदर रहकर करो, हद से ज्यादा ना किया करो। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, हम वादा करते हैं आज के बाद हुजूर की तारीफ हद के अंदर रहकर करेंगे, हद के बाहर नहीं निकलेंगे। हद के अंदर रहकर हुजूर की तारीफ करना हमारा काम, हुजूर की हद बताना यह तेरा काम है। तू हद बता दे, हम हद के अंदर रहेंगे। अरे नबी की हदें तो अबू बकर न जान सके, उमर फारूक आजम न जान सके, तो बताओ आज का मौलवी जान लेगा? आज का मौलवी। और मेरे नबी का कमाल है, देखें आप, अगर मेरे हुजूर ने ये बातें हजरत अली से कही होती कि अली मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो आज का मौलवी कहता कि ये तो अली से कहा था ना, अली नहीं जानते थे। अगर उस्मान से कहते तो उस्मान बता देते कि मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं आपकी 2 बेटियां यके बाद दिगरे मेरे निकाह में, मैं आपका रिश्तेदार, मैं तो जानता हूं आपकी हकीकत, वो कह देते। अगर हुजूर ने उस्मान गनी से कहा होता तो लोग कहते कि उमर को हकीकत मालूम थी इसलिए हुजूर ने उस्मान से कहा। अगर हुजूर ने उस्मान मौलाए सैयदना उमर फारूक आजम से कहा होता
تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر نہیں جانتے تھے حقیقت، اس لیے عمر سے کہا. ابو بکر جانتے تھے، اس لیے میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر تو اگرچہ میرا کتنا قریبی کیوں نہ ہو لیکن یہ سن، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہ جان سکا. اب ابو بکر صدیق سے یہ کہہ کر نبی نے بتا دیا جب ابو بکر حقیقت میری نہیں جان سکتا ہے تو اے لوگوں تم بتاؤ میری حقیقت جان سکتے ہو؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آج لوگ میٹر لے کر نکلتے ہیں نبی کو تولنے اور ناپنے کے لیے، ترازو لے کر نکلتے ہیں کہ نبی اتنے بڑے معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں حضور اس کے آگے بڑھ گئے، اس کے آگے، اور جانتے ہو پھر لامکا پر راز و نیاز کی باتیں. اس کے بعد حضور لوٹے. اب جب لوٹے تو اپنے ساتھ نماز کا تحفہ لے کر لوٹے ہیں. کیا تحفہ لے کر لوٹے؟ اب دیکھیں میں اکثر سفر پر رہتا ہوں تو سفر سے جب گھر جاؤ تو بیوی اگرچہ کوئی تقاضا نہ کرے لیکن چھوٹے بچے تو امید کرتے ہیں کہ ابا 3 دن کے بعد آئے کچھ نہ کچھ تو لائے ہوں گے. یہ بچوں کی فطرت ہوتی. میں اپنی بات نہیں آپ کی بات بھی کرتا ہوں. گھر میں چھوٹی بیٹی ہو چھوٹے بیٹے ہو تو بتائیے وہ امید کرتے ہیں نا کہ ابا بمبئی گئے تھے تو کچھ لایا ہوگا انہوں نے. اور میرے آقا نے یہ فرمایا بھی ہے جب تم سفر سے گھر لوٹو تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کر آیا کرو، کچھ نہ کچھ تحفہ. اور نبی نے یہاں تک فرما دیا کچھ نہ ہو سکے تو چند پتھر ہی لے آیا کرو، چند پتھر. اب یہاں پتھر لے کر جانا نہیں ہے مراد، بلکہ مراد یہ ہے کہ پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اگرچہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی ویلو نہ ہو وہ لے لو لیکن خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ لے جایا کرو. یہ حضور کی سنت. تو جب میرے آقا خود اتنے عظیم سفر سے لوٹ رہے تھے، محبوب نے امت کو پیغام دیا کہ سفر سے لوٹو تو تحفہ لے جاؤ. اب اتنے عظیم سفر سے محبوب لوٹے اور خالی ہاتھ لوٹے، رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اس لیے اللہ نے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا ہے. ہم لاتے ہیں تو تحفہ گھر والوں کے لیے لاتے ہیں، لیکن چونکہ میرے آقا کو گھر والوں سے زیادہ اپنی امت پیاری تھی اس لیے نبی تحفہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں لاتے، اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے لے کر آتے ہیں. اور یہ تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تھا، نماز کا. اور وہ بھی بہت زیادہ، 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی. جب حضور لے کر چلے 50 وقت کی نماز تو چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. اب چھٹے تک پہنچنے کے لیے 7ویں کو کراس کیا ہوگا، 7ویں تک پہنچنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو کراس کیا ہوگا، سدرۃ المنتہا کو کراس کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے لامکاں سے لوٹے ہوں گے، لامکاں سے. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں گئے تو جبرائیل کے ساتھ لیکن لوٹے ہیں تو اکیلے، اب کوئی ساتھ نہیں. 50 وقت کی نماز لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب اللہ نے کچھ دیا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. سوال کیا کتنے وقت کی؟ جواب دیا 50 وقت کی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرا تجربہ ہے، میرا جانچا پرکھا ہے، اتنی عبادت آپ کی امت نہیں کر سکے گی، جائیے جا کر تھوڑا کم کرا لائیے. آقا واپس چلے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 کم کر دیا. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کچھ اور کم کرا لو. اللہ نے پھر 5 کم کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ نے کہا پھر جاؤ کم کرا لو. اے مسلمانوں نبی ایک بار تو جبرائیل لے کر گئے تھے، اب خود ہی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. گویا آقا نے بتا دیا صرف جبرائیل کر لے جانا تو نہ دیکھ، یہ نہ سمجھ کہ جبرائیل لے جائے گا تبھی میں جا سکتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جب چاہوں جتنی بار چاہو اپنی مرضی سے آ بھی سکتا ہوں اور اپنی مرضی سے جا بھی سکتا ہوں. اچھا آخر میں بچی کتنے وقت کی نماز؟ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے تھے وہ بھی معاف ہو جائے، وہ بھی معاف ہو جائے، لیکن میرے آقا فرماتے اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اب واپس جا کر یہ بھی کم کراؤں، حیا آتی ہے. اب جانتے ہو اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. معاذ اللہ. جب اینڈ آف دا ڈے
فرض ہونا تھا 5 وقت کی نماز، تو نبی پہلے ہی 5 لے لیتے. یہ بار بار آنا جانا کیوں؟ اس سے پتا چلا نبی کو علم غیب نہیں. ہم کہتے ہیں ظالموں، لانے والے کے غیب کا انکار ہے، دینے والے کے غیب کا تو بھی اقرار کرتا ہے نا. دینے والے کے جس نے نماز دی تھی اللہ کے غیب کو تو بھی مانتا ہے نا. نبی کے غیب کو نہیں مانتا، اللہ کے غیب کو تو بھی مانتا ہے. میں کہتا ہوں لانے والا اگر آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے اور صرف 5 بجتی ہے تو کہتا ہے انہیں معلوم نہیں تھا. میں کہتا ہوں ظالم بتا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر میں ہونا فرض 5 ہی ہے؟ اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا. تیرے اس اعتراض سے تو پتا چلتا ہے کہ معاذ اللہ کو بھی علم نہیں تھا کہ 5 ہی ہونا ہے. اب بتاؤ کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو مسلمان رہے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اس کے پردے میں جو راز چھپا تھا تم نہیں جان سکتے ہو کیونکہ تم نے ایمان نہیں پایا ہے. وہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں نبی کا بار بار آنا جانا اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے تھے، نبی آتے تھے جاتے تھے. اب یہاں صوفیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ کے جلووں کا مشاہدہ نہیں کر سکے اس لیے آقا جاتے تھے، اللہ کا دیدار کر کے واپس آتے تھے، اور نبی کی آنکھوں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلووں کی زیارت کر لیا کرتے تھے. تو ڈائریکٹ کوہ طور پر گئے، ڈائریکٹ تو ان کا بھی کام نہیں بنا، معراج کی رات نبی کے وسیلے سے ان کا بھی کام بن گیا ہے کہ وہاں تو ایک بار نہیں دیکھ سکا، یہاں تو بار بار دیکھ رہا ہوں. اور میرے پیارے آقا کے پردوانوں، نبی کا اختیار بتانا مقصد تھا کہ نبی جبرائیل کے لانے لے جانے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ محبوب جو بار بار آتا جاتا ہے تو دیکھ لو ہم نے محبوب کو وہ پاور دے دیا ہے، ہم نے محبوب کو وہ مقام دے دیا ہے کہ محبوب جب چاہے اپنی مرضی سے آ بھی چل سکتا ہے اور اپنی مرضی سے جا بھی سکتا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، وہ لوگ جو کہتے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اب یہاں بتائیے نماز کو کم کرانے میں ہماری مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی کہ غیر اللہ نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی نا. اب اگر غیر اللہ کی مدد کے منکر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم 5 نہ پڑھا کرو، پوری 50 پڑھا کرو، کیونکہ غیر اللہ کی مدد لینا ہی نہیں ہے. تو موسیٰ نے کم کرایا، ہم موسیٰ کی مدد نہیں لیں گے؟ ہم تو بڑے نمازی لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، موسیٰ نے 5 کم کرا کے آخر میں 5 رکھی 45 کم ہو گئی. ہم موسیٰ کی مدد لینے والے نہیں، ہم پوری 50 پڑھیں گے. ان کو چاہیے کہ یہ 50 شروع کر دیں. اب بتائیے اگر 50 وقت کی نماز شروع کر دیں گے تو 11ویں 12ویں کے خلاف بولنے کا موقع بچے گا ان کے پاس؟ ایک وقت کی پڑھ کے گھر لوٹیں گے، دوسرے کی اذان ہو جائے گی. ابھی گھر جا کے چپل اتارے نہیں تھے کہ پھر پہنیں گے، چلو اذان ہو گئی. یہ 50 وقت دن رات نماز ہی پڑھتا رہے گا، سنی کو پریشان کرنے کا وقت ہی نہیں ہوگا اس کے پاس. تو ان کو 50 پڑھنی چاہیے، 5 کائے کو پڑھیں؟ میرے آقا کے پردوانوں، میرے آقا 5 وقت کی نماز لے کر لوٹے. اب جانتے ہیں یہاں پر ایک اور بات عقیدے کی عرض کرتا چلوں. حضور کو لے جانا تھا لامکہ پر، تو محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ براق پر بیٹھتے اور ڈائریکٹ آسمان کی طرف چلتے اور ڈائریکٹ لامکہ پر پہنچا دیے جاتے. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیوں؟ اس کا ریزن کیا؟ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ آسمانوں کی سیر کرا دی جاتی اور واپس آنے کے بعد نبی فرماتے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لامکہ پر پہنچا، اپنے رب کو دیکھا، تو اب اگر آقا یہ فرماتے تو لوگ ثبوت کے طور پر کیا ثبوت مانگتے؟ کیونکہ آسمانوں پر نہ ابو جہل کبھی گیا تھا، نہ جنت کو کبھی ابو لہب نے دیکھا تھا، نہ عتبہ شیبہ کو کبھی آسمانوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پتا تھا. تو وہ نشانی ثبوت کے طور پر مانگتے تو کیا مانگتے؟ اس لیے اللہ نے محبوب کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی کہ محبوب جب تم کل آ کر یہ کہو گے میں نے یہ عظیم سفر کیا تو کوئی جنت کی بات آپ سے نہیں کرے گا, کوئی جہنم کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا, کوئی سدرۃ المنتہا کی بات نہیں کرے گا, کوئی لامکاں کی بات نہیں کرے گا, کوئی آسمانوں کی بات نہیں کرے گا, بلکہ چونکہ یہ مسجد اقصی جا چکے ہیں یہ آپ سے ثبوت کے طور پر مسجد اقصی کے بارے میں پوچھیں گے, کیونکہ یہ مسجد اقصی دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں آپ آج تک مسجد اقصی کبھی گئے نہیں ہیں, تو یہ آپ سے پوچھیں گے سوال کے طور پر تو مسجد اقصی کے بارے میں پوچھیں گے. اور صبح وہی ہوا, حضور نے جب کہا میں نے معراج کا سفر کیا اور میں یہاں سے یہاں چند لمحوں میں نکل گیا, تو کسی نے آسمان کے بارے میں جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا, بلکہ سب نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر آئے ہو تو ہمیں بتاؤ مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں, مسجد اقصی کے مینار کتنے ہیں, مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں, مسجد اقصی میں بتاؤ سیڑھیاں کتنی ہیں. ہر کسی نے پوچھا تو مسجد اقصی کے بارے میں پوچھا. اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کئی بار اجمیر شریف گئے ہوں گے؟ میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں جو بلند دروازہ ہے اجمیر شریف درگاہ کا اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں؟ کئی بار گئے ہیں, کبھی گنا ہے آپ نے؟ کبھی گنا؟ اچھا جو وہاں مسجدیں ہیں, شاہجہانی مسجد, سنجری مسجد, اکبری مسجد, ان ساری مسجدوں کے ملا کر مینار کتنے ہیں؟ اچھا بتائیں کہ اکبری مسجد میں کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں؟ آپ یہ سب کاؤنٹ کرنے جاتے ہیں, یہ سب گننے جاتے ہیں ڈائری لے کر کہ میں آج تو سیڑھیاں گننے آیا ہوں, کھڑکیاں گننے آیا ہوں. جب کوئی کہیں جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے تو وہ ان چیزوں کا مزہ لیتا ہے, ان کی خوبصورتی سے وہ نگاہوں کو لذت دیتا ہے, وہ دل کا سکون ڈھونڈتا ہے, وہ اس کو کاؤنٹ کرنے ریکارڈ مینٹین کرنے نہیں جاتا. اب آقا سے پوچھا گیا کھڑکیاں کتنی بتاؤ, دروازے کتنے بتاؤ, حضور فرماتے کہ کیا تم نے گنا تھا جو میں گنوں گا؟ مجھے نہیں پتا کہ کھڑکی کتنی, دروازے کتنے, میری بات ماننی ہے تو مانو ورنہ نہیں ماننا تو نہ مانو. نہیں, اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی محبوب کو اسی لیے تو لے کر گیا تھا کہ جب کل کے دن کافر انکار کریں گے اور اعتراض کریں گے تو محبوب جواب دے گا اور گن گن کے بتائے گا, لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ماننے والے نہیں ہیں. فرمایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جہاں آقا بیٹھے تھے وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے نبی نے کھڑکیاں بھی گنا دی ہیں اور دروازے بھی بتا دیے. لیکن پھر بھی مشرکوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا. ایک اور چتر تھا, بڑا چالاک تھا, اس نے کہا اچھا آپ سفر کر کے آئے نا تو میرے سوال کا جواب دیں. اس نے کہا ہمارا ایک تجارتی قافلہ گیا ہے فلاں ملک کو, ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے اس کو کل صبح واپس آ جانا چاہیے. اگر آپ گئے ہیں سفر میں تو آپ کو ہمارا یہ تجارتی قافلہ بھی کہیں نہ کہیں تو نظر آیا ہوگا نا. اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتائیں, آپ سچے ہیں تو بتائیں ہمارا وہ تجارتی قافلہ کب تک پہنچے گا, کب تک آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اس قافلے کو دیکھا ہے, وہ مکے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کل جب صبح کا سورج نکلے گا اسی سورج کی شعاؤں کے ساتھ وہ قافلہ بھی سرحد میں داخل ہو جائے گا. محبت سے کہیں, ایک طرف سورج نکلے گا اور ایک طرف وہ قافلہ انٹر ہوگا. حضور نے فرمایا اب ان کافروں نے کہا چلو ٹھیک ہے کل صبح کی بات ہے نا, ایک دن اور رک جاتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کل صبح فیصلہ ہو جائے گا سچا کون جھوٹا کون. ان لوگوں نے صبح ہونے سے پہلے پہلے دو کافروں کو دو پہاڑی پر چڑھا دیا, ایک کا چہرہ اس طرف جہاں سے سورج نکلنے والا تھا اور ایک کا چہرہ اس طرف جہاں سے تجارتی قافلہ آنے والا تھا. کہا دونوں نظر گڑا کر بیٹھو اور دیکھو پہلے سورج نکلتا ہے کہ پہلے قافلہ آتا ہے, پہلے سورج نکلتا ہے کہ پہلے ہمارے تجارتی قافلے والے آتے ہیں. اب دونوں پہاڑیوں پر بیٹھے ہیں ٹکٹکی باندھے ہوئے, صحابہ اکرام جمع ہوئے, فجر کی اذان ہوئی, نماز سے فارغ. نماز فجر کے بعد آپ جانتے ہیں سورج نکلتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے. صحابہ نماز سے فارغ ہو کر انتظار میں
کہ قافلہ آتا ہوگا سورج کے ساتھ ساتھ، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کافروں کو شک تھا کہ ایسا ہو کہ نہ ہو، لیکن صحابہ کو یقین تھا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی ہے۔ صحابہ کو یقین تھا، نبی نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن آج بڑا عجیب معاملہ، قافلہ بھی نہیں آتا اور سورج بھی نہیں نکل رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے تو تھوڑی دیر میں سورج نکل آتا، آج سورج نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ جو پہاڑ پر بیٹھے وہ بھی پریشان، صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا سورج تو اب تک نکلنا چاہیے لیکن سورج نکلتا نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں بات کیا ہے۔ آقا فرماتے سنو، وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا، اس میں ایک اونٹنی کی نکیل لگام جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی، لوگ اس کو نکالنے میں پریشان تھے۔ تو جب تک اونٹنی کی نکیل کو نکالا جا رہا تھا تب تک میرے مولا نے بھی سورج کو روکے رکھا تھا کہ جب تک اونٹنی کی نکیل نکلتی نہیں سورج تو بھی نکلنا نہیں۔ اور جب اونٹنی کی نکیل نکلی اور وہ چل پڑے مکے کی طرف، اب جانتے ایک کافر یہاں سے پکارا لو دیکھو سورج تو نکلنے لگا، دوسرا یہاں سے پکارا لو قافلہ بھی آ پہنچا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لیکن پھر بھی ابو جہل ہی رہا، ابو لہب ہی رہا، باز نہیں آئے۔ یہ اللہ کا احسان کہ صدیق اکبر کی جماعت میں اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی۔ اب سفر معراج تو آپ نے سن لیا، عقائد اہل سنت کی وضاحت بھی آپ نے، دلائل بھی آپ نے حاصل کر لیے۔ اب اصل بات جو بتانا مقصد آخر میں گفتگو سمیٹتے ہوئے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سفر معراج صرف منانے کی حد تک محدود نہ رہے، شب معراج صرف سیلیبریشن کی حد تک محدود نہ رہے کہ مسجدوں میں جمع ہوئے، سفر معراج کے واقعات سنے، نعرے لگائے اور اس کے بعد گئے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس رات اللہ نے محبوب کو جنت بھی دکھایا ہے اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا ہے۔ اور جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا؟ جنت کی نعمتیں بھی سامنے رکھ دی گئی اور جہنم کے حالات بھی ظاہر کر دیے گئے، تاکہ محبوب واپس جانے کے بعد اپنی قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتا دو، اگر اچھے رہو گے تو اچھائی ملے گی، اگر برے رہو گے تو آخرت تباہ برباد ہو جائے گی۔ اے مسلمانوں، نبی نے آ کر بتایا نمازیوں کو جنت میں کیا ملے گا، روزے داروں کو جنت میں کیا ملے گا، پرہیزگاروں کو جنت میں کیا ملے گا، شب بیداروں کو جنت میں کیا ملے گا، قرآن پڑھنے والوں کو جنت میں کیا ملے گا، زکات دینے والوں کو جنت میں کیا ملے گا، اللہ رسول کی اطاعت والوں کو کیا ملے گا، نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا، باغیوں کا انجام کیا ہوگا، بے نمازیوں کا انجام کیا ہوگا، جواریوں کا انجام کیا ہوگا، شرابیوں کا انجام کیا ہوگا، زانیوں کا انجام کیا ہوگا، غیبت چغلی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ نبی نے سب کچھ لا کر بتا دیا۔ ہم شب معراج منا کر گزر جائیں لیکن ہم آقا کے فرمان پر، آقا کے لائے پیغام کو ہم اگر اپنانے کی کوشش نہ کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ہم جنت میں جانے کی کوشش نہ کریں تو یاد رکھنا ہم سے بڑا کوئی کم نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر کسی راستے پر لکھا ہو اس راستے پر خطرہ ہے، اس راستے سے نہ جاؤ، کیا بتائیے آپ اس راستے سے جانا پسند کریں گے؟ ایک بائک والا آتا ہے اور بائک والوں سے کہتا ہے آگے ناکہ بندی ہے، ہیلمٹ نہیں ہے تو وہاں سے مت جانا، لائسنس نہیں تو وہاں سے مت جانا، پیپر نہیں تو وہاں سے مت جانا۔ کیا بتائیے آپ اس راستے سے جانا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے جہاں خطرہ ہو اس راستے جانا نہیں۔ نبی نے آ کر خطرے بتا دیے، نبی نے نیکیوں کا صلہ بھی بتا دیا، نبی نے برائیوں کا انجام بھی بتا دیا، لیکن نہ قبر کی فکر ہے، نہ محشر کی فکر ہے، نہ جنت و جہنم کی فکر ہے، اپنی دنیا میں مست ہیں۔ اپنی قوم کے جوانوں کو دیکھتا ہوں، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کووڈ 19 کے ماحول سے گزرنے کے بعد بھی، دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد بھی، آج بھی میری قوم کا جوان پوری رات موبائل پر لوڈو کھیلتا رہتا ہے، پوری رات پب جی کھیلتا رہتا ہے، ٹک ٹاک کے ویڈیو دیکھنے بنانے سے اس کو فرصت نہیں ہے، یوٹیوبر
बनने में फक्र महसूस करता है, फेसबुक पर पेज बना लिया तो फॉलोअर बढ़ाने में फक्र महसूस करता है, लोगों से कहता है तू लाइक करना, तू कमेंट करना, तू शेयर करना। मैं आपसे पूछता हूं, असल जिंदगी क्या यही जिंदगी है? हम दुनिया में अपने आप को वाईफाई और इंटरनेट का दीवाना बनाकर जिंदगी को गुजार दे, टच मोबाइल और टच स्क्रीन वाले मोबाइल पर अपने वक्त को और जवानी को बर्बाद करे, हम रात रात भर यूट्यूब पर और फेसबुक पर लगे रहे। क्या बताओ, हमने सफर मिराज से, आका के मिराज से यही सीखा है। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं मैंने एक कौम को देखा जो चटियल मैदान में लिटाए गए थे, उनके सिरहाने फरिश्ते खड़े थे, उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, वो फरिश्ते उनके सर पर पत्थर मारते थे, पत्थर का लगना था, उनके सर फटते थे, हाथ पैर पटकते वो तड़पते थे, उनके जिस्म से रूह निकल जाती थी, उनका सर फट जाता था, पत्थर एक तरफ लुढ़क कर चला जाता था, फरिश्ते दोबारा पत्थर को उठाकर लाते थे, उनके सर को पहले की तरह बनाया जाता था, फिर दोबारा सर पे पत्थर मारा जाता था। एक एक आदमी और एक एक औरत पर कई कई बार यह अज़ाब दिया जाता था। मेरे रहमतुल लिल आलमीन आका देखे तो तड़प उठे। आका फरमाते जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनको ये सजा किस गुनाह की वजह से दी जाती है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ आका आपकी उम्मत के ये वो मर्द और औरतें हैं जिनको तकियों से मोहब्बत थी, जिनको बिस्तरों से मोहब्बत थी, जिनको अपनी नींदें प्यारी थी, इनको अल्लाह का सजदा प्यारा नहीं था। ये फजर के वक्त हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह सुनते थे, इसके बावजूद ये अपने बिस्तर से उठते नहीं थे। हर सुबह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं इनके कानों से टकराती थी, लेकिन ये करवट बदल कर सो जाते थे, ये फजर की नमाजों के लिए नहीं उठते थे। ऐ आका अब क़यामत तक इनको यही सजा दी जाएगी। आप सोचे फजर की नमाज कज़ा करने वाले को जब ये सजा होगी, जो 5-5 वक्त की छोड़े बैठा है उसका अंजाम क्या होगा, जो एक वक्त की नहीं पढ़ता उसका हश्र क्या होगा। आज जानते हो हम मुसलमानों में बहुत से ऐसे हैं जो 4 वक्त की पढ़ते हैं, 5वीं नहीं। जब जाग रहे हो, होशो हवास में हो तो जोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, ईशा पढ़ ली, लेकिन फजर की नमाज में गाफिल। सो रहे हैं तो कोई नमाज का ख्याल नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी हम जाते हैं इज्तिमात के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में, जिनके घर हमको ठहराया जाता है, 1-2 दिन का क़याम हो, फजर के वक्त आप देखें जिनको ये ख्वाहिश होती है कि उलमा के कदम पड़ेंगे, कोई मुबल्लिग घर आएगा तो अल्लाह बरकत नाजिल करेगा। जहां हमें ले जाकर ठहराया जाता है, खुसूसी तौर पर दावत की जाती है, अच्छा से अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, एयर कंडीशन वाले कमरे में नर्म बिस्तर पर सुलाया जाता है। फजर के वक्त जब हम उठते हैं अल्लाह का सजदा करने के लिए, पूरा का पूरा घर जो है गफलत की नींद में पड़ा हुआ नजर आता है। पूरा का पूरा घर, कोई एक भी ऐसा नहीं कि जो फजर की नमाज में उठे और देखे कि कहीं मौलाना तो नहीं सो गए, बल्कि हमें पानी चाहिए तो दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है कमरे से निकलकर कि मैंने फजर पढ़ ली, थोड़ा पानी पिला दो, पानी नहीं है मेरे कमरे में। सोए पड़े होते हैं। कुछ लोग 4 वक्त की पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ जुमा की पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ ईद बकरा ईद की पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ माह रमजान की पढ़ते हैं, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। जनाजे की, बाकी नमाजों से ताल्लुक ही नहीं है। जानते हो किसी बुजुर्ग ने कहा, मस्जिद के आसपास अगर 500 मुसलमानों के घर हो, अगर किसी मस्जिद के इर्द गिर्द 500 मुसलमानों के घर हो और नमाजे फज्र में उस मस्जिद में 50 आदमी भी जमा ना हो, तो उस आबादी को तबाही बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। ये नहूसतें, ये बेबरकती, ये मियां बीवी के झगड़े, ये रोजाना तलाक और सुसाइड के बढ़ते केसेस, ये जो भाई भाई की बनती नहीं, औलाद मां बाप की इताअत नहीं करती, ये पड़ोसी पड़ोसी को एक दूसरे को खाता खेलता देखा नहीं जाता, ये सब क्यों है? वजह क्या है? इन सारी बेबरकती और नहुसत की वजह ये, हमने अल्लाह के सजदे छोड़ दिए हैं, हमने अल्लाह की इबादत से अपने मुंह को फेरा है। एक आखिरी मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। ऐ भावनगर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों,
شب معراج پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آنے کا موقع ہوا. آج تقریر سن کر مان لیجئے, صرف مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, آج میری تقریر کو سننے کے بعد آپ میں سے کوئی مسلمان اپنا ایک پین لا کر تحفے میں مجھ کو دے دے اور کہے حضرت یہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں, اور میں دیکھوں اس پین کو 5 روپے کی 10 روپے کی, میں اس کو ڈانٹتے ہوئے کہوں تجھے شرم نہیں آتی 5 روپے کی پین مجھے دیتا ہے, یہ جو میں نے پین لگا رکھی ہے جانتا ہے یہ کتنے کی ہے, 1500 روپے کی, اور تو مجھے 5 روپے کی پین دیتا ہے, بھاگ یہاں سے. اب بتائیے میری یہ باتیں سن کر اس کو تکلیف ہوگی کہ اچھا لگے گا؟ اس کو یہ لگے گا کہ میری عقل ماری گئی تھی جو میں ان کو تحفہ دینے کے لیے گیا, میں نہ ہی دیتا تو عزت باقی رہتی, بھرم باقی رہتا, میں ان کو تحفہ دینے کیا گیا, انہوں نے کیسی بات کر دی, اس کا دل ٹوٹے گا. لیکن اگر مان لے میں نے اس کے قلم کو لے لیا, میں نے شکریہ اور جزاک اللہ کہا, میں نے برکت کی چند دعائیں دی اور اس کے پین کو میں نے جیب میں رکھ لیا, اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر بھاؤ نگر میرا آنا ہوا, 1 سال کے بعد پھر کبھی بھاؤ نگر میرا آنا ہوا, اسپیشلی آپ کے علاقے میں آنے سے پہلے میں نے وہ تحفے والی پین کو جیب میں لگا لیا. اب کسی نے جس نے دیا تھا تحفہ, اچانک مجمع میں سے اس کی نظر پڑی میری جیب پر, اس نے دیکھا رہی یہ تو وہی پین ہے جو حضرت کو میں نے شب معراج میں دیا تھا. بتائیے اس کا چہرہ کھل اٹھے گا کہ نہیں کھل اٹھے گا؟ وہ بغل میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہے گا وہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا وہ شب معراج میں آئے تھے تو میں نے دیا تھا. اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا بھلا بتاؤ؟ اے مسلمانوں, یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے, ہم جیسا کوئی ہم جیسوں کو تحفہ دے, ایک عام آدمی کو تحفہ دے, اگر لے لے تو دل خوش ہو جاتا ہے, اگر نہ لے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں آج ہم مسلمانوں نے کس تحفے کو اپنے پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا. یہ وہ تحفہ ہے جو معراج کی شب میرے آقا لے کر آئے تھے. تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ارے تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ لانے والے رسول اللہ ہے. جب یہ تحفہ لے کر میرے آقا آئے, صدیق اکبر نے تحفے کو تھام لیا, اپنے سر پر رکھ لیا, سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا, عثمان غنی نے پیشانی سے لگایا, مولا کائنات نے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد یہ تحفہ امام حسین تک پہنچا. امام حسین تحفے کو بچاتے بچاتے یزید پولیس سے سنبھالتے سنبھالتے کربلا کے میدان میں پہنچے, اور اسی تحفے کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے گردن کو حالت سجدہ میں کٹا دیا. یہ تحفہ امام زین العابدین تک پہنچا, انہوں نے سنبھالے رکھا. امام باقر تک پہنچا, انہوں نے سنبھالے رکھا. امام جعفر صادق تک پہنچا, انہوں نے سنبھالے رکھا. سیدنا غوث اعظم تک پہنچا, انہوں نے سنبھالے رکھا. غریب نواز تک پہنچا, انہوں نے سنبھالے رکھا. اور جب تحفہ لا کر غریب نواز نے ہم لوگوں کے حوالے کیا, ہم نے اٹھا کر غریب نواز کے لائے تحفے کو, امام الانبیاء کے تحفے کو, ارے جس کی خاطر امام حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹایا تھا, اس عظیم تحفے کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا. ہمیں اپنی دکان پیاری ہے, نبی کا لایا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے, ہمیں نبی کا لایا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں IPL کا فائنل پیارا ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں بگ باس کا ایپیسوڈ پیارا ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں منگنی اور شادی اور ولیمے میں جانا پیارا ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں دکانداری پیاری ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. اے مسلمانوں, ہم نے نبی کے لائے تحفے کو اپنے پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا. ہم نے نہ فجر میں اس کی حفاظت کی, ہم نے نہ ظہر میں اس کی حفاظت کی, ہم نے نہ عصر مغرب و عشاء میں اس کی حفاظت کی. اب بتاؤ نبی کے لائے تحفے کو جسے بھیجنے والا خود اللہ ہے, اگر پیٹھ کے پیچھے پھینکو گے تم دنیا میں کبھی عزت حاصل کر سکو گے؟ کبھی برکت حاصل کر سکو گے؟ کبھی کامیاب ہو سکو گے؟ اسی لیے مسلمانوں, اس ملک میں 30 کروڑ سے زیادہ ہو کر بھی ذلیل و خوار ہو, رسوا ہو. ورنہ میرے غریب نواز آئے تھے تو نہ لاکھوں کی فوج تھی نہ کروڑوں کا مجمع تھا, اکیلے آئے تھے, اکیلے. ہم رسوا ہو کروڑوں ہو کر, وہ اکیلے ہو کر عزت دار. جانتے ہو کیوں؟ شاعر مشرق نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر,
اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. شب معراج منانے والوں، شب معراج میں تمہاری خاطر نیاز کا بھی اہتمام. معراج منائی، تقریر سنا، نیاز کھائی اور گھر جا کر سوئے تو کل نہ فجر کا اہتمام، نہ ظہر کا انتظام، نہ عصر کی فکر. پھر بتاؤ معراج کی شب تم نے پایا کیا سوائے کان کے چسکے کے، سوائے کان کی لذت کے تم نے پایا کیا ہے؟ اے آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، اللہ کے گھر سے اٹھنے سے پہلے طے کرنا نبی جو ہزاروں سال پہلے معراج کا تحفہ لے کر آئے تھے، ہمیں آج اس کی عظمت کا پتہ چلا. آج کے بعد اس تحفے کو لے کر غفلت نہیں برتیں گے، اب اس تحفے کے ساتھ جیئیں گے، اس تحفے کے ساتھ مریں گے. اور یہ طے کر کے اٹھنا آج کے بعد دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گی. اور خود اپنے بیوی بچوں کو بھی تاکید کرنا، گھر جا کر کہے انشاءاللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو خود نماز کا پابند ہو، بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے، اللہ اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. آپ بتاؤ لاک ڈاؤن میں بھی میرے رب نے کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا ہے؟ ارے ماہ رمضان آیا لاک ڈاؤن میں، ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں، لیکن بتاؤ مسلمانوں اللہ کے گھر میں موجود ہو، سحری اور افطار میں بتاؤ ایک لقمے بھی کوئی کمی آئی ہے؟ گھر میں بیٹھے تھے، دکان بند، دفتر بند، سیلری بند، سب کچھ بند تھا، لیکن پھر بھی سحری اور افطار کے دسترخوان میں میرے رب نے کوئی کمی نہیں کی ہے. کھلایا ہے، پلایا ہے، سنبھالا ہے، بچایا ہے، زندگی دی ہے. اب بھی رجوع نہیں کرو گے تو کب کرو گے بھلا بتاؤ؟ تو توبہ کر کے اٹھنا ہے، کہیں انشاءاللہ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.